السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ بھی رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ آج سے ہم سب اس بابرکت عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جو عشرہ بہت ساری فضیلتوں، بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں میں کیے گئے نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی شروعات ہوتے ہی تکبیر سے اپنے زبانوں کو تر رکھنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی سنت ہے، اس لیے ہمیں اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدا سے بلند رکھنا چاہیے، بلند کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سیرت طیبہ کے جس دور سے گزر رہے تھے، معراج کی کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، لیکن بعض احباب کی طرف سے یہ بات آئی کہ معراج کے واقعہ اتنا جامع ہے، اس میں بہت سی عبرتیں ہیں، بہت ساری باتیں، اس لیے اس میں کی کچھ باتیں جو جلد بازی میں بیان کی گئی تھی، اس کی کچھ باتوں کا اعادہ کیا جائے۔ چنانچہ میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی زندگی مکہ میں کس طرح گزر رہی تھی۔ طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، خاص طور سے جب سے ابو طالب کی وفات ہوئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد طرح طرح کی اذیتوں اور مصائب و مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو پڑ رہا تھا۔ ابھی تک مشرکین عرب، مشرکین قریش کھل کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت نہیں دے پا رہے تھے، لیکن جب سے ابو طالب کی وفات ہوئی تو ان کی ہمت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے کھل کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تکلیف دینے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں جو کچھ ہوا وہ بیان کیا گیا کہ طائف کے لوگوں نے مکہ والوں سے زیادہ گیا گزرا سلوک کیا آپ کے ساتھ، اور آپ نے بہت سخت قسم سے اور بڑی مجبوری کی حالت میں طائف سے واپسی کے وقت آپ نے دعا کی، جو کہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، کہ مجبوروں کی دعا، مجبوری کے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دعا کی تھی۔ اس کے بعد اسی کے بعد یہ مکی دور کے آخر کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا یہ، یعنی بالکل جب مکی دور ختم ہو رہا ہے اسی وقت کا یہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے، جس کی بالضبط تعین میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ بالضبط یہ کون سا سال تھا یا کیا کس تاریخ میں یہ پیش آیا۔ یہ جو 27 رجب کا قول مشہور ہے عوام الناس میں، خاص طور سے جہلا کے درمیان، یہ قول مشہور بھلے ہی ہے، لیکن یہ علماء کے یہاں کوئی متفق علیہ قول نہیں ہے، علماء کے یہاں یہ کوئی متفق علیہ قول نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری رائے علماء کی ہے۔ ان سارے رائےوں سے صرف نظر اس سے زیادہ قیمتی بات یہ کہ اس واقعے میں ہوا کیا، جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے، یا بعض روایات کے مطابق حرم سے آپ کو لے کر گئے فرشتے، اور اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ اس موقع پر بھی، اسراء و معراج کے اس موقع پر بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، جیسا کہ صحیح روایت سے ثابت ہے، اور اس میں علم و حکمت کی باتیں بھری گئی۔ اس کے بعد آپ گئے، آپ کو لے جایا گیا۔ پہلے دیکھیے اس سفر کا 2 حصہ تھا، اسراء اور معراج۔ اسراء کا مطلب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر تھا اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے بعد جو آسمان تک آپ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، یہ اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ عربی میں عرج یا رجوع کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا۔ تو یہ اسرا کا جو سفر تھا، آپ ایک جانور پر سوار ہو کر، براق پر سوار ہو کر آپ گئے وہاں پر مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ کے ایک کھمبے سے اسے آپ نے باندھ دیا، اور یہ سب کچھ فرشتوں کے ساتھ تھے آپ۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کی امامت کرائی۔ یہ گویا کہ اس بات کا اشارہ دینا تھا کہ آپ سارے نبیوں پر آپ کو فضیلت دی گئی، اور آپ نے اس بات کو خود حدیث میں بیان فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی اگر اچھائی بیان کرنا چاہے اور فخر و مباحت مقصد نہ ہو تو جائز ہے یہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کہا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن آپ نے دوسری روایت میں یہ بھی کہا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر فضیلت مت دو، یعنی یہ بیان مت کرتے رہو کہ میں جو ہے سب سے زیادہ افضل ہوں۔ تو بہرحال آپ وہاں گئے، آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، انبیاء کی نماز ختم ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کا اگلا سفر شروع ہوا، یعنی معراج کا سفر شروع ہوا۔ آپ نے ساتوں آسمان سے گزر کر آپ پہنچے اوپر تک، یعنی پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے میں پھر یحییٰ اور زکریا، پھر یوسف، اس کے بعد ادریس، پھر اس کے بعد ہارون اور موسیٰ، اور آخری میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سارے انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، سب نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، سارے نبیوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے کہ ان کو یہ خیال آیا کہ میرے بعد ایک نبی ظاہر ہوتا ہے اور اس نبی کے امتی جنت میں جانے والے مجھ سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ تو یہ سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گفتگو ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دو، میرا سلام پہنچا دو، اور یہ کہو کہ جنت میں اگر کاشتکاری کرنا چاہتے ہو، شجر لگانا چاہتے ہو، درخت لگانا چاہتے ہو، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایات میں دوسرے کلمے، یعنی ذکر و اذکار کے ان کلموں کی طرف انہوں نے رہنمائی کی کہ یہ پڑھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں کس طرح ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بیت معمور کے پاس بیت معمور بھی آپ کے لیے ظاہر کیا گیا۔ یہ بیت المعمور کہتے ہیں کہ کعبہ کے جسٹ بالکل اوپر ہے، یعنی جس جگہ زمین پر کعبہ ہے اس کے بالمقابل آسمان پر بیت المعمور ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جس طرح زمین پر کعبہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، انسان، اسی طرح بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہر دن 70,000 فرشتے وہاں داخل ہوتے ہیں جو طواف کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا نمبر، ان کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے۔ تو بیت المعمور بھی آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ پہنچے، اتنے قریب تھے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یعنی ساری روایتوں کو جمع کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اسی رات نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی۔ نماز کے علاوہ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات آپ کو یہ بھی بشارت دی گئی کہ جو آدمی اس حال میں اس دنیا سے جائے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو آدمی شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی، 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے واپسی میں پھر گزر ہوا آپ کا، جیسا کہ آپ ملتے ہوئے گئے تھے، تو واپسی میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر ہوا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ واپس جائیے اور جا کر کم کروائیے، میں نے اپنی امت کو بہت آزمایا ہے، یہ سب اتنی عبادتیں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول گئے واپس، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابھی بہت زیادہ ہے اور کم کرائیے۔ آپ جاتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول کی ملاقات اور پھر اللہ کے پاس جا کے کم کروانا، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 باقی بچی نماز۔
اور اللہ کی طرف سے یہ آواز دی گئی فرشتوں کے ذریعے کہ اب یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن اس کا ثواب 50 وقت کے برابر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر جب آپ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی کہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ کے پاس مزید جا کے کم نہیں کرواؤں گا۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ 5 وقت 50 کے برابر ہے ثواب میں۔ 5 وقت یہ 50 کے برابر ہے، جو 5 وقت بھی آج مسلمانوں کے اوپر بھاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ایک اس موضوع میں اسراء و معراج کے اس موقع پر ایک یہ بحث ہے جس کے بارے میں علماء نے کافی سلف سے لے کر خلف تک اختلاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اور سارے لوگوں کی یہی رائے ہے کہ آپ نے آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، یعنی صحابہ کی جماعت اسی کی قائل ہے کہ آپ نے آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جو 1-2 قول ملتا ہے کہ بعض لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دوسرے صحابہ کی طرف منقول کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا ہے، تو وہ مطلقاً دیکھنے کی بات کرتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ وہاں مراد دل سے دیکھنے کی بات ہے، ورنہ عام طور سے جو نارمل جو رویت ہے، نارمل دیکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا تھا، بہت قریب تھے لیکن رویت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی، اور جو سورہ نجم میں، وہ سورہ نجم میں جبرائیل اور اللہ کے رسول کی ملاقات کا تذکرہ ہے، وہ دوسری بات ہے، اور اسراء و معراج کا یہ واقعہ وہ دوسرا ہے، اس سے تعلق سورہ نجم میں نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کے سامنے دودھ اور شراب پیش کیا گیا۔ دودھ یہ فطرت ہے، آپ نے دودھ کو قبول کیا، شراب کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، تو کہا گیا آپ سے کہ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے اسی طرح جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ جو ظاہری نہریں تھیں وہ نہر نیل اور فرات، تو نہر نیل اور فرات دکھانے کا مقصد سیرت نگار اور مورخین یہ ذکر کرتے ہیں، علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ گویا کہ اس بات کا اشارہ تھا، یہ گویا کہ نیل اور فرات دکھا کر اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اسلام کہاں تک پھیلے گا، اور یہاں کے باشندے نسل بعد نسل، جیل بعد جیل یہ مسلمان رہیں گے، اور اب اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہونے والا ہے۔ اب اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہونے والا ہے۔ اسی موقع پر آپ نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ کبھی ہنستا نہیں تھا۔ جہنم کا داروغہ جب جو جہنم پر مسلط ہے وہ کبھی مسکراتا نہیں تھا، اور آپ نے ایسے موقع پر کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے دنیا میں غلط کام کیا تھا، ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جو آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے، اس کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اپنے منہ میں وہ پتھر کے ٹکڑے بار بار ڈالتے جا رہا تھا جو دوسری جانب سے پیخانے کے راستے سے اس کے نکل رہے تھے۔ آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہل نہیں پا رہے تھے۔ یعنی دنیا میں پیسہ بنانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے کہ اتنا بڑا پیٹ کہ وہ ہل نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس پر مزید یہ کہ آل فرعون کو، جو قرآن میں کہا گیا کہ آل فرعون کو روز آگ پر پیش کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے کر نکلا جاتا تھا تو آل فرعون ان لوگوں کے اوپر سے ان لوگوں کو رونتے ہوئے جاتے تھے، ان لوگوں کو جو لوگ سود کا مال کھا کر اتنے موٹے اور اتنے بڑے پیٹ والے ہو گئے کہ وہ ہل نہیں پاتے تھے، تو آل فرعون جب نکلتے تھے تو ان کو رونتے ہوئے آگے جاتے تھے۔ آپ نے زناکاروں کو بھی دیکھا، جو لوگ اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے، کہ ان کے سامنے تازہ گوشت پڑا ہوا ہے اور ایک طرف چھچڑا ہے، وہ تازہ گوشت چھوڑ کر چھچڑا اختیار کرتے ہیں۔ تازہ اچھا گوشت پڑا ہوا ہے وہ نہیں لیتے ہیں، لیکن جو چھچڑا پڑا ہوا ہے اسے اٹھاتے ہیں اور اسے وہ کھا رہے ہیں۔ آپ نے بتلایا کہ یہ لوگ، آپ کو یہ بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کے کئی ایک واقعہ پیش آیا، اور آپ نے اسی اسراء و معراج کے موقع پر قریش کا ایک قافلہ بھی دیکھا۔ یہ سارے واقعات اس لیے پیش آ رہے تھے تاکہ آپ کی صداقت اہل مکہ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ آپ نے قریش کا قافلہ دیکھا اور دیکھا کہ اس میں کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اپنے قافلے سے آگے چلا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اونٹ اپنے قافلے سے آگے چلا گیا ہے۔ آپ نے سب دیکھا، آپ نے اسی دوران اس وقت قافلہ سو رہا تھا،
آپ نے اس میں سے پانی پیا، ان کے پانی میں سے، اور پھر برتن کو ڈھانک کر چھوڑ دیا ویسے ہی، اور یہ بات معراج کی صبح آپ نے بتائی بھی لوگوں کو۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی اللہ کے رسول نے، جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی، لیکن یہ لوگ جو تھے ان کو نشانیاں دیکھ کر اسلام نہیں لانا تھا۔ یہ لوگ اتنی نشانیاں بتلائی گئی، اس کے باوجود یہ لوگ، ان کی اظہار رسانی میں اور اضافہ ہوا، ان کی ہٹ دھرمی اور بڑھ گئی۔ ساری باتیں اللہ کے رسول نے آ کر بتلائی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ مسجد اقصیٰ گئے تو وہاں کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے لیے ظاہر کر دیا، اور جو سوالات مسجد اقصیٰ کے تعلق سے تھا، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے سارے سوالوں کا آپ نے جواب دیا۔ ان کے اس قافلے کے بارے میں بھی خبر دی، اور یہ بھی بتلایا کہ اس کا ایک اونٹ اپنے قافلے سے آگے بڑھ گیا ہے اور وہ الگ تھلگ چل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئی، لیکن یہ ساری باتیں سچ ثابت ہونے کے باوجود ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہوتا گیا، ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلوتے تھے جنہوں نے سنتے ہی کہا کہ اگر محمد کہتے ہیں تو وہ سچے ہیں، ان کی بات سچ ہے، علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم۔ اور اسی موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا خطاب دیا تھا۔ اچھا، معراج کا یہ واقعہ پیش آیا، اس کی حکمت کیا تھی، اس کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ نبی کے تعلق سے ذکر کیا اور کہا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ سورہ اسراء میں کہ اسی آیت میں کہا کہ ہم نے اسراء و معراج کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ دیکھو، جب بندہ نشانیاں دیکھا، چونکہ نبی جتنے نبی ہیں، کئی ایک نبیوں کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھلائی، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس کے بعد بتلایا گیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ ہم سب صرف یہ باتیں یہ ہمارے غیب سے ہیں، یہ سارے غیبیات سے متعلق ہے، اور عقیدہ کے باب میں، عقیدہ کی کتاب میں اسراء و معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ جو ان کی کتاب ہے، جو سلفیہ وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی اسراء و معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور لوگوں نے اس کی یہی توجیہ ہے کہ اسراء و معراج کا یہ واقعہ اسی لیے عقیدہ کی کتاب میں ہے کیونکہ اس کا تعلق غیبیات سے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم صرف تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن نبی کو لے جا کر جنت و جہنم دکھلایا گیا، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدیہ دیا نماز کی شکل میں اور دوسری چیزیں، تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے، تاکہ آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جس پر عام لوگ نہیں ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ اور اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بار بار تلقین کی جاتی ہے، اور جس کو یہ صلاحیت ہے اس کے لیے سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسراء و معراج کا یہ واقعہ ذکر کیا۔ اسراء و معراج کے واقعے کے بعد فوراً یہودیوں کا کارنامہ ذکر کیا گیا، یہودیوں کا کارنامہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کہ اور ہم جو اس قرآن کو چلے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ تو لوگ، ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ایک طرف اسراء و معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا، فوراً یہودیوں کی بات ذکر کی گئی، نہیں، بلکہ اس میں بلا شبہ رابطہ ہے، اس میں تعلق ہے، اور گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اس دنیا کی قیادت ایک امت سے منتقل کر کے دوسری امت کے حوالے کی جائے۔ ایک ایسی امت جن کی پوری تاریخ غدر و خیانت سے بھری ہوئی تھی، اس لیے کہ یہود یہ وہ قوم تھے جو نبیوں کے قاتل تھے، یہود یہ وہ قوم تھے جس نے نبیوں کو ستایا تھا۔ ایک دو نہیں، پائے در پائے کتنے نبیوں کو ان کی طرف بھیجا گیا، اور سارے نبیوں کو انہوں نے ستایا، نبیوں کو قتل کیا، ان کی تکلیف کے در پہ تھے یہ ہمیشہ۔ تو اب یہ گویا کہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب اس دنیا کی قیادت و سیادت ایک امت سے منتقل کر کے دوسرے امت کے حوالے کی جائے گی۔ اور اسی لیے آپ غور کریں گے کہ سورہ اسراء میں آخری میں بڑے سخت الفاظ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم ارادہ کر لیتے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم اس کے جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں اس کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو خوف اس کو فجور مچاتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہمارا عذاب ان کے اوپر صادق آ جاتا ہے اور ہم انہیں نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی یہ قریش اور یہ مکہ والے سدھریں گے نہیں تو اب ان کے ساتھ مہلت کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے،
اب یہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اگر اسلام لے آئے، اسلام نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ تو سورہ اسراء میں گویا کہ یہ پیغام دیا گیا کہ اب اسراء و معراج کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، ایک مسلمانوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوگا، اور گویا کہ یہ اشارہ دیا گیا کہ اب صرف مکہ نہیں ہے، اب صرف مکہ نہیں ہے بلکہ مکہ کے باہر بھی اسلام کی شعاعیں پہنچ چکی ہے، اور عنقریب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر ایک ایسے وطن کو، ایک ایسی زمین کو اپنا وطن بنائیں گے جہاں کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ پیغام دے کر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے لیے معاملہ اور دھیرے دھیرے اس کے لیے مکہ کے حالات ہموار ہوئے۔ اس کے بعد پہلا معاملہ اس کے بعد پیش آتا ہے کہ 11ویں سال میں بھی ہجرت کے نبوت کے 11ویں سال میں بھی ایک قافلہ مدینہ سے آیا تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ آئے تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد 12ویں سال میں، جسے تاریخ کی کتابوں میں پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو عقبہ کا لفظ جو ہے یہ مینا و مکہ کے راستے میں ایک گھاٹی ہے۔ مینا سے مکہ جب لوگ آتے تھے تو اس تنگ جگہ سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا تھا، تو اسی لیے اسے عقبہ، اس جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ کے نام سے وہیں پہ لوگ چونکہ نبی سے ملے تھے، اسی لیے اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ہے۔ اور جو لوگ حج کرنے گئے ان کو اس بات کا علم ہے کہ پہلا جمرہ جو 10 تاریخ کو شیطان کو، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، وہ شیطان نہیں بلکہ جمرہ ہے، وہ ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشان ہے۔ تو وہ جمرہ، اسے جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ عربی میں کہتے ہیں، تو وہ اسی جگہ کے نام پر ہے۔ تو اس بیعت کو بھی بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے کہ پہلی بیعت ہوئی۔ پہلی بیعت مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں سے کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حج کے موسم میں۔ اس میں سے 6 لوگ تو پہلے اسلام لا چکے تھے، 6 لوگ کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ آئے، اور پورے لوگوں کی تعداد غالباً 12 تھی۔ 12 لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چیزوں پر ان سے بیعت کی۔ عام طور سے آپ کی جو بیعت کے الفاظ ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ تم لوگ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کوئی بہتان نہیں باندھو گے، یعنی یہ جو بڑی بڑی اسلام کی بیسک باتیں ہیں اس پر آپ بیعت لیتے تھے لوگوں سے، اور عورتوں سے آپ ہاتھ رکھ کر کبھی بیعت نہیں لیتے تھے۔ اس کے بعد مدینے میں، اس کے بعد اسی کے بعد پہلی بیعت عقبہ کے بعد، عقبہ بیعت اولیٰ کے بعد، مسلمانوں کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں مدینہ بھیجا گیا۔ یہ مسلمانوں کے حضرت مصعب بن عمیر یہ مسلمانوں کے پہلے سفیر تھے مدینہ میں، جن کی شہادت کا دردناک واقعہ کئی ایک بار آپ لوگ سن چکے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے پہلے سفیر تھے حضرت مصعب بن عمیر جو مدینہ گئے انہی لوگوں کے ساتھ۔ مدینہ جا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نزول فرمایا انہوں نے، اور اسعد بن زرارہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اور جو لوگ تھے سارے لوگوں نے مل کر بہت تیزی سے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور کافی اس کا اثر بھی ہوا۔ اس وقت 2 بڑے صحابہ جو بعد میں جلیل القدر صحابی ہوئے، حضرت سعد ابن معاذ، جن کے تعلق سے آپ لوگوں نے کئی ایک بار یہ حدیث سنی ہے کہ سعد ابن معاذ جن کی وفات پر اللہ کا عرش تحرک لہ عرش الرحمن، کہ اللہ کی عرش ان کے وفات پر ہل گیا، اور ان کے جنازے میں 70,000 لوگوں نے شرکت کی۔ تو یہ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر یہ دونوں 2 بڑے قبیلے کے سردار تھے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضرت انہوں نے بتلایا کہ یہ دونوں لوگ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے ساتھ کئی ایک لوگ مسلمان ہوں گے، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوگا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو، جب حضرت سعد ابن معاذ کو خبر لگی کہ مصعب بن عمیر اور کئی ایک لوگ مکے سے آئے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، جو مکے میں وہ قریش کا بندہ جس کی دعوت دے رہا تھا اسی کی تبلیغ کرنے یہ لوگ آئے ہیں، تو حضرت سعد ابن معاذ نے اپنے ساتھی اسید ابن حضیر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ جا کر اسعد بن زرارہ سے کہو کہ یہ سب کام بند کر دو، مکہ سے جسے لے کر آئے اسے بھی واپس بھیجو، چونکہ یہ سعد ابن معاذ اور اسعد ابن زرارہ یہ خالہ زاد بھائی تھے، تو اسی لیے کہا کہ اگر میرا رشتہ نہیں ہوتا تو میں خود جا کر کہتا، لیکن چونکہ میرا رشتہ اس لیے میں تم کو بھیج رہا ہوں، تم جا کے ان کو سمجھا دو کہ اپنا جو ہے بوریا بستر لپیٹو اور واپس جاؤ۔
تو جب حضرت مصعب بن عمیر کے پاس یہ آئے حضرت اسید ابن حضیر، تو حضرت مصعب بن عمیر کو سخت سست کہنے لگے کہ کیا مدینہ کی فضا خراب کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بولنے کا کچھ موقع دیں۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ کچھ بولنے دیجیے۔ تو جب وہ خاموش ہوئے، مصعب بن عمیر نے کہا کہ اگر میں اچھی بات کرتا ہوں تو آپ میری بات لینا، ورنہ مجھے دھکے دے کر بھگا دینا۔ مصعب بن عمیر کو جب بولنے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے کچھ نہیں بلکہ انہوں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کی آیات جب پڑھا تو سامنے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور ان کے دل کے حالات بدل گئے۔ انہوں نے اسلام کی طرف رغبت دکھلائی۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ غسل کرو، اس کے بعد یہ اسلام لے آئے۔ یہ اسلام لے آئے۔ جب واپس آتے تو حضرت سعد ابن معاذ سمجھ جاتے کہ یہ جس شکل کے ساتھ گئے تھے واپس آئے تو ان کی شکل دوسری ہے۔ تو یہ حضرت اسید بن حضیر یہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ کے خالہ زاد بھائی کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں مدینے کے لوگ، مدینے کے دوسرے قبیلے کے لوگ آپ کے خالہ زاد بھائی کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ چونکہ عربوں کے اندر قبائل کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور آج بھی ہے، قبائل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو جب ان کی یہ قبائل کی اہمیت جوش میں آئی، وہ نکلے تو وہ سمجھدار آدمی تھے۔ جب پہنچے سعد ابن معاذ پہنچے ان سے ملاقات کے لیے تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی قتل وغیرہ کی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ ان کا اسید ابن حضیر کی چال یہ تھی کہ میں بھی مصعب ابن عمیر سے ملاقات کر لوں۔ مصعب ابن عمیر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے سامنے بھی یہ قرآن کی آیات پڑھتی ہیں اور یہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس طرح صرف یہ دو نہیں بلکہ ان کے پورے قبیلے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آخر میں چند لوگوں کو چھوڑ کر، ان کے قبائل میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کی ایک اچھی خاصی فضا، اچھا خاصا ماحول یہاں پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دوسری بیعت ہوتی ہے 13ویں سال، یعنی اللہ کے رسول مکہ میں 13 سال تھے، تو آخری حج جو تھا، آخری حج جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، دوسری بیعت، دوسرے ہجرت کے 13ویں سال بھی مسلمانوں کے 70 افراد مدینے سے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ گویا کہ آخری وفد تھا۔ یہ آخری وفد تھا مدینے کا اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اب مدینے کی فضا مکمل طور سے حالات سازگار ہیں، مدینے کے لوگ تیار ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنے لگے یہ لوگ، اور پھر یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں اور اسی جگہ پر اجتماع کی، یعنی اس میٹنگ کا وقت طے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور یہ ایام تشریق کا درمیانہ دن تھا، یعنی غالباً 11 ذی الحجہ رہا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جو لوگ آئے تھے، اس میں ایک عبداللہ بن حرام بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو چونکہ یہ امین تھے، ان لوگوں کو اس بات کا اعتماد تھا کہ ان کو لے کے آئیں گے، یہ بات کہیں ادھر ادھر بیان نہیں کریں گے، تو ان لوگوں کو لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ بڑی اہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے حضرت عباس گفتگو کرتے ہیں، اور حضرت عباس اوس و خزرج کو، جو مدینہ کے بڑے قبائل تھے، مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارے بھتیجے کی جو حیثیت ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے بھتیجے کی جو حیثیت ہے، جو وقار ہے، وہ تم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن بھتیجا ہمارا مصر ہے، ہمارا بھتیجا بزید ہے کہ وہ اب اس شہر کو اور مکہ کی اس سرزمین کو چھوڑ دے گا، اور وہ تم لوگوں کے بیچ جانا چاہتا ہے۔ لیکن تم لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کس طرح محمد کی حفاظت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح ہم نے حفاظت کی ہے، اس سے تم لوگ اچھی طرح واقف ہو، تو تم جب اپنے یہاں جاؤ گے اسے لے کر تو تم ان کی کس طرح حفاظت کرو گے، کس طرح تم ان کی حفاظت کرو گے؟ کہا کہ اگر تمہیں اندازہ ہے کہ تمہیں لے جا کر کیا کیا کرنا پڑے گا تب تو لے جاؤ، ورنہ ہم اپنے بھتیجے کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر لوگوں نے باتیں سنی، اور ایک لوگ جب یہ سمجھ گئے کہ نتیجہ اس کا بہت اچھا نہیں ہونے والا ہے، یعنی یہ پہلے مدینے میں جانے کے بعد مسلمانوں کے پیچھے یہ لوگ پھر پیچھے جاتے، اور اس بات کا مدینے کے لوگوں کو بھی اندازہ تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو ایک لوگ
انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے یہ تصدیق کی۔ جو بیعت ہوئی تھی اس میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ جس طرح آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی ہمارے بھتیجے کی بھی حفاظت ہوگی، جس طرح آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی میرے بھتیجے کی بھی حفاظت ہوگی، اور سستی چستی ہر حال میں ساری بات سنو گے اور مانو گے، اور ہر حال میں مال خرچ کرو گے جب بھی ضرورت پڑ جائے گی، اور جب بھی موقع پڑا تم میرے بھتیجے کا ساتھ دو گے۔ ان سارے بنود پر، ان سارے چیزوں پر عملی بیع ہوئی، اور اس کے بعد کئی ایک لوگ کھڑے ہو کر ان لوگوں نے حضرت عباس کے سامنے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم یقیناً جس طرح اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی حفاظت کرتے اپنے گھر والوں کی، ویسے ہی ہم آپ کے بھتیجے کی بھی حفاظت کریں گے۔ وہاں پر ایک بات عجیب یہ ہوئی کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو الحیثم، انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان ہے، اور اب ہم ان عہد و پیمان کی رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، یعنی مراد یہ تھا کہ یہودیوں سے ہمارا عہد و پیمان ہے۔ تو کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا بھی کر دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں؟ یعنی ان کو اس بات کا بعض لوگوں کو خدشہ تھا کہ ہمارا یہودیوں سے عہد و پیمان ہے، مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے، تو کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم یہودیوں سے جو ہمارا عہد و پیمان ہے ہم اسے بھی توڑ دیں اور اس کے بعد آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا کہ تمہارا خون میرا خون ہے، یعنی آپ کا اگر تمہارا خون برباد ہوگا تو میرا خون بھی برباد ہوگا۔ اب میں یہاں آ گیا اور یہیں آ کر میں رہوں گا اور یہیں میری آگے کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اس بنود پر بیعت ہو جانے کے بعد کئی ایک اور باتیں اس میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر 12 نمائندوں کو منتخب کر دیا اور کہا کہ ان 70 لوگوں میں 12 نمائندوں کو منتخب کیا کہ یہ لوگ جا کر اب مدینے میں باقی لوگوں میں دین پھیلائیں گے۔ باقی لوگوں ادھر یہ ساری میٹنگ ہوئی اور شیطان نے دوسری طرف، شیطان کو بہت آخر میں یہ خبر لگی اور شیطان نے اس معاملے کو قریش کے لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ مکہ میں یہ سب چالیں ہو رہی ہے، اور مدینے سے لوگ آئے جن کے ساتھ محمد میٹنگ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ ان کو بہت آخر میں قریش کے لوگوں کو اس بات کی خبر لگی، اس لیے وہ پیچھے دوڑے لیکن کوئی خاص کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور مسلمان امن و امان کے ساتھ اپنی جان بچاتے ہوئے وہ مدینہ واپس چلے گئے، اور مدینہ واپس جا کر ان لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ دین کا دعوت کا فریضہ انجام دیا، اور کافی اچھے بڑے پیمانے پر اسلام مدینے میں اس کے بعد پھیل گیا۔ ایک طرف یہ ہوا، اس کے بعد جب دوسری بیعت مکمل ہو گئی تو گویا کہ اب یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اسلام مکہ سے باہر جا چکا ہے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے جگہ پر اپنا وطن بنانے میں کامیاب ہیں، اور یہ گویا کہ اب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے۔ ہجرت کا مطلب مسلمان اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہجرت کیا ہے، یعنی ہجرت یہ کہنے میں آسان ہے لیکن آپ ذرا غور کیجئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آدمی نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب چھوڑ کر دین کے خاطر مال کی قربانی دے کر صرف اپنی جان بچا کر وہ نکل جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور اس کے باوجود صرف جان بچا کر ایسا نہیں تھا کہ جان بچا کے جو لوگ چلے گئے ان کو بڑے آسانی سے جانے دیا گیا، بلکہ اس موقع پر، ہجرت کے موقع پر کیا کچھ پیش آیا، ایک دو باتیں میں بیان کروں گا۔ کئی ایک واقعات اس سلسلے میں پیش آئے کہ لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ حضرت سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ان کی بیوی اور بچہ نکلا ہجرت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب بیوی اور بچے کے ساتھ یہ نکلے تو اب ددیال اور ننیال کے لوگوں میں لڑائی ہونے لگی، کیونکہ یہ بیوی کو تو زبردستی لے کے جانے لگے تھے اور بیوی بھی تیار تھی، بیوی کو یہ لے کر جا رہے تھے، لیکن بچہ جو تھا اس کے بعد جب لڑائی ہوئی تو بیوی کو الگ کر دیا گیا۔ جب بیوی کو الگ کر دیا گیا تو حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے کہا کہ جب تم نے میرے بیٹے کی بیوی کو اس سے الگ کر دیا ہے تو ہم بیٹے کو کیوں تمہارے ساتھ جانے دیں، یعنی ماں سے بیٹے کو بھی الگ کر دیا گیا۔
اور مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ اتنی وہاں پہ لڑائی ہوئی، گہما گہمی ہوئی کہ دونوں بچے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ اس کے بعد بالآخر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی تنہا ہجرت کے لیے نکلنا پڑا، اور بیوی اور شوہر کو بیوی اور شوہر کو سب کو الگ الگ کر دیا گیا، یعنی 3 آدمی، شوہر تو ہجرت پر نکل گیا، بیٹا کہیں، بیوی کہیں۔ ان کی بیوی کا، ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ اپنے شوہر کی روانگی اور بچے سے محرومی کی وجہ سے روزانہ ایک جگہ ابتح تھی جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، روزانہ وہ وہاں جاتی اور شام تک وہیں بیٹھ کے روتی رہتی تھی، اور اسی طرح 1 سال کی مدت گزر گئی، 1 سال کی مدت گزر گئی۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کچھ لوگوں کو ترس آیا، اور اس طرح ان کو پھر واپس کسی طرح مدینہ روانہ کیا گیا، تو یہ دیکھیے کہ ہجرت کے لیے بیوی کو الگ کیا گیا، بیٹے 3 آدمی 3 جگہ پر ہیں، اور کیا کیا، ظلم و ستم کیا گیا۔ اس کے بعد کسی طرح ایک ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، جب یہ جانے لگے، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو قریش نے کہا کہ تم نے مال کہاں کمایا ہے؟ تم نے مال مکہ میں کمایا، تو تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ تم مدینہ جا رہے ہو اور ہم مکہ سے کمائے ہوئے مال کو تمہارے ساتھ روانہ ہونے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر مال میں چھوڑ دوں گا تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، یہ سوچیے، اندازہ کیجئے کہ ہجرت کے اس سفر میں کن کن چیزوں کو انہوں نے قربان کیا، پورا مال چھوڑ دیا، اور مال چھوڑ کر وہ اللہ کے رسول کے حکم پر ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سب مال چھوڑ کر وہ نکل گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کئی ایک لوگوں نے بھی ہجرت کی، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہجرت کا ارادہ کر کے نکلتے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اس کا 1-2 واقعہ آپ لوگوں کے سامنے مختصر بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں پیش آئی اور بہت ساری اذیتیں جھیلنا پڑا، اور مکہ میں اب یعنی دھیرے دھیرے لوگ ہجرت کرنے لگے، لوگ ہجرت کر رہے تھے، اور مکہ میں صرف یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت کم ہی مسلمان رہ گئے تھے، دھیرے دھیرے سب ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کے رکھا تھا، اور آپ بھی سامان اپنا تیار کر رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی طرف سے اجازت ابھی نہیں ملی تھی، اور اسی اجازت کا انتظار تھا کہ جیسے ہی اجازت ملے ویسے ہی ہجرت کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتلایا تھا کہ مجھے ہجرت کی جگہ بتلا دی گئی، یعنی یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدینہ یہ مقرر کیا گیا کہ مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ تھا، یعنی مدینہ نخلستانی علاقہ تھا 2 پہاڑوں کے درمیان، اور کہا آپ نے کہ وہاں تم لوگوں کو ہجرت کرنا ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ دھیرے دھیرے ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور حضرت علی اور کچھ لوگ بچ گئے تھے۔ ادھر جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب تیزی سے ہجرت کر رہے ہیں، تو ان کو پہلے روکنے کی کوششیں کی، جو کر سکتے تھے وہ سب کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے پر کامیاب ہو گئے تو یہ مکہ والوں کے لیے بہت بڑی ناکامیابی تھی، اور بہت سارا دنیاوی خسارہ بھی ان کا تھا، کیونکہ اگر اہل مدینہ سے ان کا اختلاف ہوتا تو ان کا جو تجارتی قافلہ گزرتا تھا شام کے لیے، وہ مدینے سے ہو کر گزرتا تھا، تو مدینے سے اور اہل مدینے سے لڑائی، مسئلہ یہ ہوتا اس کے بعد کہ ان کو تجارت کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا، اور اس کے بعد ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر رسول اللہ مدینے پہنچ گئے تو مدینے پہنچ کر آپ کی بات میں جو اثر ہے، اس کے بعد سارے لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا اثر مدینے سے بھی بھاگ جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے فوری طور سے ایکٹیو ہوئے، ان کی پوری ٹیم، جو بڑے بڑے مجرمین تھے قریش کے، جو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑنے والے، ان سارے لوگوں نے ایک میٹنگ کی، جو تاریخ میں سب سے بڑی مجرمانہ میٹنگ تھی، جس میں یہ قرارداد پیش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ اور اس خطرناک اجتماع میں جو بڑے قریش کے چہرے تھے، ان لوگوں نے شرکت کی، جیسے ابو جہل، جبیر ابن مطعم، نضر ابن حارثہ اور امیہ بن خلف، اور اس طرح کے لوگ بڑے جو نبی کے دشمن تھے، ان سارے لوگوں نے شرکت کی،
اور ابلیس نے بھی ایک بڑے شیخ کے شکل میں ابلیس نے بھی شرکت کی۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس نے بھی اس میں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی یہ وضاحت ہے کہ ابلیس نے بھی ایک شیخ کی شکل میں جبہ وغیرہ پہن کے شرکت کی۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا اس نے کہ میں بھی آپ لوگوں کی باتیں سن کر میں بھی آیا ہوں، شاید میں تم لوگوں کو بڑی ناصحانہ کوئی مشورہ دے سکوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی داخل کر لو۔ اس کے بعد دارالندوہ میں ان کا یہ اجتماع ہو رہا تھا، ان کی یہ میٹنگ، اجتماع مکمل ہوا۔ اس کے بعد قرارداد پیش کی گئی کہ کیا کیا جائے۔ کئی ایک لوگوں نے اپنی اپنی رائے رکھی کہ یہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ تو جب یہ بات آئی تو ابلیس جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ بات مناسب نہیں ہے، نکالو گے آج نکالو گے، کل اس کی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ جہاں جائے گا وہاں جا کر اپنی باتیں کہنا شروع کرے گا اور سارے لوگ اس کے حامی ہو جائیں گے، سارے لوگ اسی کی طرف ہو جائیں گے اور تم لوگ صرف ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تو جو شیخ بن کے ابلیس آیا تھا اس نے کہا یہ بات مناسب نہیں ہے، دوسری رائے لاؤ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو قید کر کے، اس محمد کو قید کر کے کسی کمرے میں کسی جگہ پر بند کر دیا جائے۔ تو یہ شیخ نجدی عرف ابلیس جو تھا، ابلیس نے کہا نہیں یہ بات بھی غلط ہے، یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو محمد کے جو ساتھی جو مدینہ جا چکے ہیں وہ پوری طاقت سے تم لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور پھر تم لوگ کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکو گے، تو یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ دو رائے رد کی گئی۔ اس کے بعد سب سے بڑا مجرم تاریخ کا اور نبی کا ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور ابو جہل کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان کو لیا جائے اور سب مل کر ایک بارگی نبی پر حملہ کریں، ایک بارگی محمد پر حملہ کریں اور بالکل ختم کر کے ہی چھوڑیں۔ جب ایک بارگی حملہ کریں گے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا ہے، اور خون جو ہے یہ خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے گا، یہ خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے گا، اور نبی کے خاندان والے، محمد کے خاندان والے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پھر ہم سے اس کا خون بہا کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے، یعنی ہم سے قصاص نہیں لے سکیں گے، اور وہ مجبوری میں ہم سے دیت کا مطالبہ کریں گے اور ہم دیت دے کر کام اپنا ختم کر دیں گے۔ دیت کا مطلب ایک خاص رقم جو قتل کے عوض دی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے، ابو جہل نے یہ تجویز رکھی، اور جو یہ ابلیس تھا، ابلیس نے کہا کہ ہاں بات یہی ہے، ابلیس نے کہا کہ یہی بات صحیح ہے، اس کے سارے لوگ مختلف قبیلوں سے مل کر ایسا وار کرو کہ محمد بچ نہ سکے۔ اب ابلیس نے بھی اس کی تائید کی اور سارے لوگ اسی پر متفق ہو گئے کہ اب جو ہے یہی کام کیا جائے گا۔ ادھر یہ کام ہو رہا تھا، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ ادھر یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی کہ آپ کو مال دیا جائے گا اور اب آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ آپ دوپہر کے وقت، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ عام طور سے دوپہر کے وقت آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آتے تھے، دوپہر کے وقت آپ ابو بکر کے گھر آتے ہیں، آپ کو دیکھا جاتا ہے، بیان کو حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کون ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں، آپ ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو، چونکہ یہ راز والی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ کے ہی گھر والے، حضرت عائشہ وغیرہ تھی۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میرے رفاقت کی، میرے ساتھ کی بھی اجازت دی گئی ہے، یعنی میں آپ کے ساتھ رہوں گا ہجرت کے موقع پر، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے والد کو خوشی کے آنسو میں روتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے اور تم میرے ساتھ ہجرت کے موقع پر رہو گے، تو ابو بکر کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، اور دوسری طرف قریش کے لوگ اللہ کے رسول کا جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس کی تنفیذ کے لیے قریش کے بڑے بڑے سرگنا اور بڑے بڑے لوگ، جو 12 نوجوانوں کو ان لوگوں نے منتخب کیا تھا، 12 یا 10، ان میں سے ان لوگوں کو آپ کے گھر کے باہر لگا دیا، اور یہ کہا کہ رات میں جب بھی نبی نکلنے لگیں گے، یہ لوگ ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب نبی نکلنے لگیں گے آپ پر ایک بارگی سب مل کر حملہ کریں گے،
اور ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ آج ان کی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ ابو جہل اپنے پرغرور انداز میں متکبرانہ گفتگو اور لہجے میں کہہ رہا تھا کہ محمد کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس دین میں داخل ہو جاؤ گے، اس کی پیروی کرو گے، تو سارا عرب و عجم تمہارے ماتحت ہو جائے گا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ سب باتیں کر کے وہ خوشیاں منا رہا تھا اور ہنسی اور مذاق کر رہا تھا، اور دوسری طرف لوگ جو جس کو لگایا تھا وہ سب انتظار کر رہے تھے کہ ابھی آپ نکلیں گے اور آپ پر وہ سب برسیں گے، اور آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر کیا گیا تھا اس سازش کو انجام دینے کے لیے۔ اس لیے لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے کہ آج پوری رات گزاریں گے جاگتے ہوئے، جیسے ہی آپ نکلیں گے ویسے ہی کریں گے۔ لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قرآن نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ یاد کرو جب یہ لوگ آپ کے لیے چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو نکال دیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، یہ ساری سازشیں وہ سب کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک طرف وہ لوگ چالیں چل رہے تھے، دوسری طرف اللہ نے اپنی چال نافذ کر دی تھی۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یہ سارے لوگ آپ کے گھر کے باہر لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر سے جو اتفاق کیا تھا، آپ اس اتفاق کے مطابق آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگ ہیں آپ کے گھر کے باہر کہ اگر آپ نکلے ہیں اور ان کے ہاتھ اگر آپ آ جاتے تو اس دن آپ بچنے والے نہیں تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ آپ نے اپنی حضرمی چادر حضرت علی کے حوالے کی، ان کو اڑھا دیا، اور آپ اپنے گھر سے نکل گئے۔ اور آپ کے گھر کے باہر جو لوگ یہ قریش کے نوجوان تھے جو آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی، اور ان کے اوپر، ان میں سے جتنے تھے سب کے اوپر آپ نے مٹی ڈالی، اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے آپ نکل گئے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، اور ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے، وہ دیکھ نہیں رہے۔ ہم نے انہیں ڈھانک لیا، وہ دیکھ نہیں رہے۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن کھڑے ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس وقت کوئی مشرک وہاں پہ نہیں بچا تھا جس پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو، اور ادھر ان کے انتظار، ادھر اللہ کے رسول نکل کر چلے گئے، اور ادھر ان کا انتظار لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا کہ ابھی تک نکل کیوں نہیں رہے۔ ایک انجان سا آدمی آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہو؟ کہا کہ محمد کا۔ کہا کہ وہ تو گئے۔ اس انجان آدمی نے لوگوں سے کہا کہ وہ تو محمد گئے۔ یہ لوگ جھانک کر دیکھتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں محمد تو اندر سو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ آپ نکل کر سب سے پہلے جو مکہ سے مدینہ جانے کا جو نارمل راستہ تھا، جو عام راستہ تھا، جس راستے سے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے تھے اس وقت، آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب ہم نکلیں گے اور ان لوگوں کو جیسے ہی پتہ ہوگا تو پوری ٹیم ان کی ایکٹیو ہو جائے گی اور سارے لوگ پیچھے پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ، یمن کی طرف والا جو راستہ تھا، اس راستے کو آپ نے اختیار کیا، اور آپ سب سے پہلے نکل کر آپ پہنچے غار ثور۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے غار ثور دیکھا ہے کہ غار ثور کیسا کھڑا پہاڑ ہے، یعنی وہ غار جہاں تک، یعنی وہاں حاجی لوگ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہوئے وہاں چڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سنت ہے، حالانکہ کوئی سنت اور کوئی مستحب اور ایسا عمل نہیں ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں اور ایسا کھڑا پہاڑ ہے کہ جو چڑھا ہے اس کو اندازہ ہے کہ اس پر چڑھنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول اور ابو بکر غار میں پہنچتے ہیں، اور ادھر قریش کے لوگ جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو پہلے تو حضرت علی کو خوب مارتے ہیں۔ حضرت علی کو حرم میں لے جا کر سب کے سامنے مارا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کہاں گئے۔ اس کے بعد جب تھک جاتے علی، حضرت علی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے ہیں، اور غار میں جانے سے لے کر پورے ہجرت کے واقعے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی پڑھے اور دیکھے کہ صحابہ کرام نے، اور خصوصاً ابو بکر نے آپ کا ساتھ کس کس موقع پر اور کس کس طرح دیا۔
نہ تو اپنی جان کی پرواہ کی نہ اپنے مال کی پرواہ کی۔ ابو بکر جب غار میں اللہ کے رسول اور ابو بکر داخل ہونے لگتے ہیں تو حضرت ابو بکر اب اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ رکیے، آپ ابھی مت داخل ہوئیے، یعنی اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ داخل ہوں اور کوئی موذی اور تکلیف دہ جانور وغیرہ ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، اس لیے پہلے آپ داخل ہوتے ہیں۔ ابو بکر پہلے داخل ہوتے ہیں، پہلے داخل ہو کر ہر سوراخ کو بند کرتے ہیں، تہبند پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ کو بند کر دیتے ہیں، اور ایک سوراخ بچ جاتا ہے، وہاں پہ آپ اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ ابو بکر اپنا پاؤں رکھ کر اس سوراخ کو بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے پیر پر لگ کر آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کوئی موذی جانور کاٹ لیتا ہے، لیکن قربان جائیے اس محبت پر کہ ابو بکر اللہ کے رسول کو کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے، آپ اپنا پیر نہیں ہلاتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ سے تکلیف کی وجہ سے جب آنسو ٹپکنے لگتا ہے، آنسو ٹپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جاتا ہے تو آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، بتایا۔ ابو بکر بتاتے ہیں کہ ایسے ہو گیا۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ناپسند تھی یہ بات کہ کہیں میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل آئے، اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں۔ یہ ابو بکر تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار میں رہتے، ادھر مکہ والے آپ کے پیچھے کئی ایک لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ آپ کے ابو بکر اور اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو بکر کے ایک لڑکے بھی تھے جو آپ کے ساتھ تو نہیں رہتے تھے، لیکن وہ آتے جاتے تھے۔ وہ رات میں آتے تھے اور آ کر سحری کے وقت سے پہلے واپس چلے جاتے تھے، اور جو کچھ مکہ میں اس دن ہوا تھا وہ بتاتے بھی تھے کہ کیا کیا معاملہ ہوا ہے، اور قریش کے ساتھ جا کے صبح اس طرح کرتے تھے گویا کہ وہ مکہ ہی میں انہوں نے رات گزاری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا اپنے ساتھ، جو راستے کا جانکار تھا، اس کو بھی لیا تھا تاکہ وہ راستہ بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، قریش طرح طرح کا انعام کا اعلان کرتے ہیں کہ جو آدمی لے آئے گا اس کو یہ اور یہ ملے گا۔ بہت سارے لوگ پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے سوائے سراقہ بن مالک کے۔ سراقہ بن مالک اکلوتا بندہ ہوتا ہے جو پہنچتا ہے، لیکن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بعد میں بیان کرتے ہیں کہ میں جب قریب پہنچتا ہوں تو میرے گھوڑے کا پیر اس میں دھسنے لگتا ہے۔ میں جب بھی، وہ لوگ تیر نکالتے تھے، تیر نکال کر فال لیتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں تیر نکال کر فال لینے کی کوشش کرتا تھا تو ایسی تیر نکلتی تھی جو مجھے ناپسند ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو میرے گھوڑا بیٹھ گیا، اس کا پیر جو ہے دھسنے لگا ریت میں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ یہاں مدد کسی اور جانب سے آ رہی ہے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول کو آواز دیا اور امن و امان مانگی میں نے، اور میں نے اس بات کی امید دلائی کہ میری طرف سے کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول رکتے ہیں، ابو بکر اور سراقہ بن مالک کو واپس کرتے ہیں، ان سے کچھ نہیں پوچھتے ہیں سوائے یہ کہتے ہیں، سراقہ بن مالک سے یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں راز میں ہی رہے جو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قافلہ مدینے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ مدینے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کئی ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور اسی موقع پر مدینے کے سفر میں نکلتے وقت جب آپ کو زاد راہ سفر کا سامان دینے کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر آتی ہیں تو باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنا کمربند نکالتی ہیں، اور کمربند نکال کے پھاڑ کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب ذات النطاقین رکھا۔ تو حضرت اسماء کا لقب ذات النطاقین اس وجہ سے پڑ گیا کیونکہ انہوں نے اپنا کمربند نکال کے پھاڑ کر ایک حصہ زاد راہ میں جو سامان دینا تھا اس میں باندھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عامر ابن فہیرہ، اور جس کو آپ نے اپنے ساتھ لیا تھا ان کا نام غالباً عبداللہ تھا، ان کو لے کر آپ مدینے کی طرف چل پڑے، اور آپ جاتے رہے۔ جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے یہ دیکھا، ابو بکر اور اللہ کے رسول کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ ابو بکر پیچھے ہوتے تھے، اللہ کے رسول آگے، تاکہ لوگوں کی نظر ابو بکر پر پڑے، اور جو آدمی پوچھتا تھا کہ آگے کون بیٹھا ہے تو ابو بکر کہتے تھے کہ یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔
لوگ یہ سوچتے تھے کہ ابو بکر کو راستہ نہیں پتہ ہے، یہ آدمی راستہ نکلا رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات مراد لے رہے تھے کہ یہ مجھے راہ حق دکھلا رہے ہیں، سیدھا راستہ، سچا راستہ بتلا رہے ہیں۔ تو ایک جگہ سایہ دیکھا، سایہ دیکھ کر ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ وہاں پر ایک دوسرا آدمی آیا جو چند بکریوں کو لے کر آیا تھا، یہاں پر آ کر اس آدمی وہ آدمی بھی بیٹھ گیا۔ اس آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر نے پوچھا، دودھ کا سوال کیا، اس نے آپ کو دودھ کر دیا، اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے دودھ پیا۔ اور اسی موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ ام معبد الخزاعیہ، ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے آپ کا گزر ہوا، جو ایک بوڑھی خاتون تھی جو بیٹھی ہوئی تھی اور ساری بکریاں گئی تھی چلنے کے لیے، ایک بڑی لاگر سی کمزور سی بکری پڑی ہوئی تھی، کنارے کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھا اللہ کے رسول نے ان سے کہ کوئی بکری وغیرہ ہے، کچھ دودھ وغیرہ ہے؟ کہا کہ اگر کچھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں بخیلی نہیں کرتے، کچھ نہیں ہے سوائے یہ ایک لاگر اور کمزور سی بکری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا وہی بکری لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بکری لائی جاتی ہے، آپ بسم اللہ کر کے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لاگر اور کمزور بکری جو زمانے سے دودھ نہیں دے رہی تھی، اس سے اللہ کے رسول دودھ دوتے ہیں، اور اتنا دودھ دوتے ہیں کہ آپ پیتے ہیں، ام معبد الخزاعیہ پیتی ہیں، ابو بکر پیتے ہیں، عامر بن فہیرہ پیتے ہیں، سارے لوگ پیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ بچتا ہے۔ دوبارہ آپ دوتے ہیں، دوبارہ دو کر پورا برتن بھر جاتا ہے، اور آپ ان کے حوالے کر کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب ان کے شوہر آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے دودھ آیا؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ ایسے اور ایسے ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہیں یہ بندہ قریش کا وہی بندہ تو نہیں ہے جس کی تلاش ہو رہی ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ اگر میرا سامنا ہو گیا تو میں بھی اس بندے کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے آپ نے، اور اسی موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ جب سراقہ بن مالک آپ کے قریب آ گیا تھا تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ سراقہ بن مالک ہمارے بالکل قریب ہے، تو اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اسی موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ ہمارے قریب بہت سارے لوگ آئے، اور اتنے قریب آ گئے کہ اگر وہ اپنے نیچے دیکھتے تو ہم انہیں نظر آ جاتے۔ اور اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور یہ قافلہ اب مدینہ کی راہ پر نکل چکا تھا، اور مدینہ پہنچتے سب سے پہلے مدینہ کے قریب آپ نے قباء میں آپ نے نزول فرمایا، جہاں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ مسجد قباء، یہ اس مقام قباء میں آپ پہنچے 8 ربیع الاول کو۔ 8 ربیع الاول کو آپ قباء میں والد ہوئے۔ قباء میں والد ہو کر آپ نے اسی جگہ پر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی، اور مدینہ کے لوگوں میں اللہ کے رسول کی آمد کی جب خبر ہوئی تو مدینہ کے لوگوں میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ بڑے لمبے زمانے سے یہ لوگ نبی کے آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ایک یہودی نے آپ کو دیکھا دور سے، اپنے چھت پر سے اس نے دیکھا تو اس نے آواز لگا دی ٹیلے پر چڑھ کر کہ تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے۔ سارے لوگ نکل جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد میں لوگ نعرہ بلند کرنے لگے، اور یہ مدینہ کی تاریخ میں، یہ مدینہ کی اس تاریخ کا تاریخی دن تھا۔ اس لیے حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 دن ہمیں نہیں بھولتا۔ حضرت انس کہتے تھے کہ 2 دن ہمیں نہیں بھولتا، ایک وہ دن جب نبی مدینہ آئے، اور دوسرا وہ دن جب آپ کی وفات ہوئی۔ اس دن سے زیادہ اچھا دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا تھا، اور اس دن سے زیادہ تاریخ دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا جس دن مدینے سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب، اور اسی وقت اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کسی سے بات چیت نہیں کر رہے تھے، اور ابو بکر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے جو لوگ آ رہے تھے، اور اسی درمیان قرآن کی آیت بھی نازل ہو رہی تھی کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کا مولا اللہ ہے، اور جبریل ہے، اور نیک مومنین ہیں، اور فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔ تو سارے لوگ آپ کے پاس لوگ آ رہے تھے،
یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کون رسول اللہ ہے اور کون ابو بکر، اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب دھوپ آپ کے اوپر آنے لگتی ہے تو ابو بکر اٹھ کر آپ کا سایہ کرنے لگتے ہیں، جب سایہ کرنے لگتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اور یہ ابو بکر ہیں، یہ نبی اور یہ ابو بکر ہیں۔ اور اسی درمیان حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ آ کر قباء میں وہ بھی آپ کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں۔ قباء میں آپ کتنے دن رہے، اس میں کئی ایک روایت ہے کہ آپ قباء میں کتنے دن رہے۔ بعض روایت یہ کہ 10 دن، بعض میں یہ کہ 10 سے زیادہ دن، بعض میں یہ کہ 24 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا، اور اسی میں وہ مسجد بنی جو اب مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اور جہاں جانے کا ثواب یہ ہے، مسجد قباء جانے کا ثواب یہ ہے کہ جو آدمی مدینے میں رہتے ہوئے مسجد قباء جائے، وضو کر کر اور جا کر وہاں نماز پڑھے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول سنیچر کے دن جایا کرتے تھے، اور تو اس کا ثواب یہ کہ جو آدمی مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اور اسی مسجد قباء اور اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اہل قباء پانی سے استنجا کرتے تھے، یعنی وہ استنجا میں پانی کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی زیادہ طہارت اور زیادہ پاکی کا انداز بڑا پسند آیا، اور ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں اس بستی میں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اتنے دنوں تک رہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور اللہ کے رسول راستے میں جب پہنچتے ہیں تو بنو سالم کی آبادی میں رہتے ہیں، تو جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، اور آپ یہیں پر جمعہ ادا کرتے ہیں جو آج مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینے میں مسجد جمعہ کے نام سے بھی ایک جمعہ ہے، 7 مساجد بولتے ہیں، 7 مسجدیں، اس میں چھوٹی چھوٹی کئی ایک مسجدیں ہیں جو آج بنائی گئی ہے، اور وہ مسجدیں آج بھی بہت بڑی بڑی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، اور حاجی لوگ بڑے شوق سے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی مسنون زیارت نہیں ہے، تاریخی مقامات کو دیکھنے کے غرض سے آدمی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مساجد 7 وغیرہ کی زیارت یہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر یثرب پہنچ جاتے ہیں۔ آج تک اس کا نام یثرب تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک اس شہر میں داخل ہوتا ہے، اس شہر میں پڑتا ہے، اس دن سے اس شہر کا نام مدینۃ الرسول پڑ جاتا ہے، اس دن سے اس شہر کا نام مدینۃ الرسول پڑ جاتا ہے، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے، یا المدینہ کہا جاتا ہے، یا المدینۃ النبویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ مدینہ کی تاریخ کا ایک تابناک دن ہوتا ہے۔ بچیاں خوشی میں نغمے گا گنگنانے لگتی ہیں، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، اور اس طرح کے اشعار، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینے کے لوگ دیکھیے، اسی لیے آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انصار، قرآن نے انصار کہا۔ مدینے کے لوگ بڑے دولت مند نہیں تھے، مدینے کے لوگ بہت دولت مند نہیں تھے، ان کے مقابلے میں جو مکہ کے لوگ تھے یہ تو تاجر تھے، لیکن مدینے کے لوگوں کا دل یہ بہت بڑا تھا، اور ان کے اندر جو مدد کرنے کا جو جذبہ تھا یہ بہت بڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں نازل ہوئے تو دولت نہ ہونے کے باوجود سب یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں قیام فرمائے، میرے گھر میں قیام فرمائے۔ اور اس موقع پر آپ نے اپنے اٹھنی کے تعلق سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کوئی پکڑو مت، فإنھا مأمورہ ہو، اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، جہاں حکم دیا جائے گا وہیں بیٹھے گی وہ۔ اور اس موقع پر آپ نے بنو نجار آپ کا ننیال تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ بنو نجار کے لوگوں کی تکریم ہو، یعنی اپنے ننیال کے لوگوں کی آپ تکریم اور ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ تو بنو نجار کے پاس جا کر یہ اٹھنی بیٹھی۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول کا نزول ہوا، اور اٹھنی ایک دوسرے صحابی اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اٹھنی کئی لوگ پکڑنے لگے، صحابہ میں سے ایک صحابہ سب چاہتے تھے کہ اٹھنی اور آپ وہاں ان کے گھر نازل ہو، لیکن اللہ کے رسول صحابہ سے یہی کہتے تھے کہ دعوھا فإنھا مأمورہ، چھوڑ دو، جہاں حکم دیا گیا وہیں وہ بیٹھے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ کی امہات المومنین میں سے حضرت سودا اور آپ کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ ام کلثوم، اس کے علاوہ اسامہ بن زید، ام ایمن، یہ سارے لوگ مدینہ دھیرے دھیرے آ گئے، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر، ابو بکر کے صاحبزادے، وہ حضرت عائشہ وغیرہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کو لے کر مدینہ آ گئے، اور سب آپ کے سارے بچیاں سب مدینے آ گئیں سوائے حضرت زینب کو ابو العاص بن ربیع نے آنے نہیں دیا۔
ابو العاص بن ربی جو کہ مشرک تھے اس وقت، ابو العاص بن ربی نے آنے نہیں دیا، اور جنگ بدر تک یعنی 2 سال تک اس نے عاص بن ربی نے آنے نہیں دیا، اور 2 سال تک حضرت زینب مکہ ہی میں رہی۔ کہتے ہیں کہ لوگ مدینہ تو آ گئے، اب مدینہ میں حالات مستقر ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن اپنا وطن اور اپنا شہر چھوڑنا یہ معمولی قربانی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت بلال، چونکہ مدینے کی آب و ہوا بھی ایسی نہیں تھی کہ بہت آسانی سے مسلمانوں کو راس آ جائے، مدینے میں جب لوگ آ گئے تو اب حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے سامنے حاضر ہو کر پوچھا کہ ابا جان کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا اور کہا کہ ہر آدمی سے اس کے اہل و عیال کے اندر، جب آدمی اپنے اہل و عیال کے اندر، گھر والوں کے اندر ہوتا ہے تبھی اس کی اچھی صبح ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ حضرت بلال سے پوچھا تو حضرت بلال نے کہا کہ کاش، ایک شعر انہوں نے بھی پڑھا اور انہوں نے کہا کہ کاش میں جانتا کہ کوئی رات میں وادی مکہ میں گزار سکوں گا یا نہیں، اور میرے ارد گرد مکہ کی 1-2 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ میرے ارد گرد وہ ساری چیزیں رہیں گی یا نہیں۔ یعنی یہ ان کو اندر سے تکلیف تھی کہ وہ وطن، وہ جگہ جہاں انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی، آج وہ جگہ چھوڑ دی، اس بات کا ملال تھا انہیں۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ وشد منہا، کہ اللہ تو مدینہ کو ویسے ہی ہمارے نظروں میں محبوب کر دے، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ویسے ہی ڈال دے جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی، اور اشد منہا، یا مکہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ محبوب کر دے۔ اور آپ نے اسی موقع پر یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مدینہ کے مد اور ساں میں برکت دے، مدینہ کے مد اور ساں میں برکت دے۔ اور مدینہ میں ایک قسم کا بخار تھا، ایک قسم کی بیماری تھی، آپ نے یہ دعا کی کہ اس بیماری کو اللہ تو منتقل کر کے جوحفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی دعا کو قبول کیا اور سنا، اور اس کے بعد مدینہ کے حالات بدل گئے اور مدینہ کی آب و ہوا بھی بدل گئی، اور اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک دور مکمل ہوا، جو دور 13 سالہ نبوت کی زندگی پر محیط تھا۔ اور اس دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی، ہم نے کئی ایک نشستوں میں سنا۔ ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار پڑھیں، ان چیزوں کو بار بار پڑھیں، بار بار لوگوں کو بتائیں، اپنے نسلوں کو، کہ صحابہ کرام نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کس طرح قربانیاں دیے اور کیا کام انجام دیا ہے دین کے لیے، تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان تازہ رہے۔ اس کے بعد نبوت کی اگلی کڑی اور نبی کی زندگی کا اگلا حصہ جو مدنی زندگی ہے، اس کی ابتدا انشاءاللہ ہوگی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم نے نبی کی زندگی سے جو بھی سنا، جو بھی سیکھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمارے اندر اپنی نبی کی محبت پیدا کر دے، صحابہ اکرام کی محبت پیدا کر دے، صحابہ اکرام کی منہج پر، سلف کے منہج پر چلنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔